میرے بھائیوں، حدیث شریف میں اس مضمون کو اس طرح بھی سمجھایا گیا ہے کہ یہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کا گارڈن ہے۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہاں قید خانہ ہے مومن کا؟ ساری دنیا میں مومن گھوم پھر رہا ہے، مزے اڑا رہا ہے، کہاں قید خانہ ہے؟ اور کافر کا باغ ہے، کہاں باغ ہے؟ بہت سے کافر ہیں بھوکے مرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس کو سمجھو، جیل خانے کی دو خصوصیتیں ہیں۔ ایک، جیل خانے میں قیدی کی مرضی نہیں چلتی ہے، جیلر کے احکام کا فالو کرنا پڑتا ہے۔ وہ جو چاہے کرے، جیل میں یہ نہیں چلے گا، قیدی کی مرضی نہیں چلتی ہے، جیلر کا جو حکم ہے اس کا فالو کرنا ہے۔ اور دوسری خصوصیت جیل خانے کی یہ ہے کہ چاہے کتنا بھی وقت کوئی جیل خانے میں رہ جائے، اس کا جی جیل خانے میں نہیں لگے گا، ہر وقت بےتاب رہے گا، کب چھٹی ملے، جیل سے بھاگوں یہاں سے۔ ایک جیل بھر گئی تھی، جج نے جیلر کو آرڈر بھیجا، کوئی بہانہ بنا کر جیل خالی کرو، آگے مجرموں کو بھیجنا ہے، جیل بھر گئی۔ تو جیلر نے تمام قیدیوں کو بلایا اور کہا، جو جتنی مدت سے جیل میں ہے اس اعتبار سے لائن لگا دو۔ لگا دی سب نے لائن۔ وہ چھوٹے موٹے بہت سے گفٹ لا کر اس نے رکھے تھے۔ ایک کو بلایا، کب سے ہے تو؟ کہا 6 مہینے سے ہوں۔ اچھا، لے ٹائم پیس، جا گھر۔ وہ چھٹی بھی مل گئی اور ٹائم پیس بھی مل گیا، اسی ٹائم پیس سے ٹائم پاس کریں گے۔ دوسرے کو بلایا، بھائی تو کب سے ہے؟ اس نے کہا میں 1 سال سے ہوں۔ اچھا، تو 1 سال سے ہے، لے چل موٹر سائیکل لے گھر جا۔ تو سب سے آخر میں ایک چچا کھڑے تھے، وہ 20 سال سے جیل میں تھے۔ تو وہ سوچ رہے ہیں کہ کسی کو ٹائم پیس ملی، کسی کو سائیکل ملی، کسی کو یہ، کسی کو یہ۔ جب اپن کا نمبر آئے گا تو پوری بلڈنگ ملے گی۔ تو بڑے خوش، اپن تو 20 سال سے ہیں، اپنا نمبر آئے گا تو۔ ان کا نمبر بھی آیا۔ پوچھا چچا کب سے ہو؟ کہا ہم 20 سال سے ہیں۔ کہا اچھا 20 سال سے ہو؟ جی۔ کہنے لگے تم تو ہماری پرانی یادگار ہو، یہیں رہو۔ اب بیچارے دل محسوس کر رہ گئے، کتنی تمنائیں بھاگنے کی تھی، اب حکم ملا کہ تم تو پرانی یادگار ہو، یہیں رہو۔ تو 20 سال جیل میں رہنے کے بعد بھی طبیعت اس بندے کی نہیں لگی۔ یہ جیل کی خصوصیت ہے، چاہے کتنا بھی زمانہ جیل میں رہے، طبیعت نہیں لگے گی۔ اور جیل میں جیلر کے احکام کا فالو کرنا ہے، اس کے حکم کے خلاف ایک سانس بھی نہیں لے سکتے، وہ جو کہے وہی کرنا ہے۔ اب میرے بھائیو سمجھو، یہ دنیا مومن کا جیل خانہ ہے، یعنی یہاں مومن کے لیے آزادی نہیں ہے۔ جیلر نے یعنی خالق و مالک نے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آرڈرز بھیجے ہیں، قرآن و حدیث میں احکام بھیجے ہیں، ان احکام کا فالو کرنا ہے، قدم بقدم انہی احکام پر چلنا ہے، ان احکام سے ایک قدم بھی ادھر ادھر ہٹانے کی اجازت نہیں۔ اور اگر ایمان ہے اور عمل صالح ہے تو بندہ مرنے کے لیے بےتاب رہتا ہے۔ یہ تو ہم جو مرنے سے ڈرتے ہیں اس لیے ڈرتے ہیں کہ ایمان تو جیسا ویسا ہے مگر
عمل کی صورتحال ہماری بہت خراب ہے، اس لیے ہم ڈرتے ہیں کہ مرنے کے بعد نہ معلوم کیا معاملہ پیش آئے گا۔ لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ تو مرنے کے لیے بےتاب ہوتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جب میدان میں اترتے تھے تو رجز پڑھتے تھے، غدن نلقی الاحبہ محمدا وحزبہ، آج شہید ہوں گے، کل ہماری ملاقات ہوگی محبوبوں سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور دوسرے مومنین سے کل ملاقات ہوگی۔ یہ رجز پڑھتے پڑھتے میدان میں اترتے تھے، وہ آج شہادت ملی اور کل حضور سے ملاقات۔ آرا کے حساب بے باکست از کسے چے باک، جس کا حساب صاف ستھرا ہے، اس کو آڈیٹر آ کر حساب چیک کر رہے تو کرے بھائی، ہمارا کیا بگڑے گا، اس کو آڈیٹر کا کیا ڈر ہے۔ آرا کے حساب بے باکست از کسے چے باک، جس کا حساب صاف ہے اس کو آڈیٹر سے کیا ڈر ہے، جب بھی آؤ آ کر کر لو چیک ہمارا۔ لیکن حساب اگر صاف نہ ہو تو پھر دل ہلتا ہے کہ آڈیٹر آ گیا اور اس نے ہماری بدماشی پکڑ لی تو کیا ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نیک بندے تو مرنے کے لیے بےتاب رہتے ہیں، ان کا دنیا میں جی نہیں لگتا۔ اس اعتبار سے یہ دنیا مومن کا جیل خانہ ہے کہ اس دنیا میں اسے اپنی مرضی نہیں چلانی، اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی چلے گی اور اسی کا ہمیں فالو کرنا ہے، ایک قدم بھی صراط مستقیم سے دائیں بائیں نہیں ہٹانا۔ اور ایسا بندہ اللہ کی ملاقات کے لیے ہر وقت بےتاب رہتا ہے، اور اللہ کی ملاقات ہوگی موت کے بعد، لہذا وہ موت کے لیے بےتاب ہے۔ اور یہ دنیا کافر کے لیے گارڈن ہے، گارڈن کی بھی دو خصوصیتیں ہیں۔ ایک، گارڈن میں ایسا جی لگ جاتا ہے کہ شام ہو جاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے تو آدمی جک مار کر کے گھر واپس لوٹتا ہے، ورنہ اس کا جی اس گارڈن سے واپس آنے کو جی چاہتا نہیں۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ گارڈن میں کوئی لا نہیں ہے، جہاں چاہو گھومو پھرو، کوئی پابندی نہیں ہے۔ پابندی ہو سکتی ہے تو ایک ہی ہو سکتی ہے کہ پھول مت توڑو، پودا خراب مت کرو، یہ تو پابندی ہو سکتی ہے، باقی گھومنے پھرنے کی کوئی پابندی نہیں۔ کافر کے لیے دنیا باغ ہے۔ وَلَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ، یہ جو اللہ کے دین کو نہیں مانتے وہ ساری دنیا میں مٹر گشتی کرتے پھرتے ہیں، اس سے تجھے دھوکہ نہیں ہونا چاہیے۔ بیل کو جب کھیت میں چرنے کے لیے چھوڑتے ہیں تو اس کے ناک میں ایک رسی ہوتی ہے، اس سے دوسری رسی بندھی ہوئی ہوتی ہے، تو مالک رسی لے کر بیٹھا ہے، جو بیل آگے بڑھتا ہے کہ رسی ڈھیلی کرتا جاتا ہے، وہ بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے۔ اس کو استدراج کہتے ہیں، ڈھیل دے رہا ہے۔ پھر کھیت آ گیا اناج کا، اب بیل اس میں منہ مارنا چاہتا ہے تو زور سے جھٹکا دیتا ہے، تو اس کے ناک میں اتنی سخت زد پہنچتی ہے کہ فوراً بیل پیچھے آ جاتا ہے۔ تو یہ تو کافر کا استدراج ہے، اللہ رسی ڈھیلی چھوڑ رہے ہیں، گھوم لے بھٹک لے، جتنا عیش موج کرنا ہے کر لے، وقت آنے دے، وقت آئے گا منڈی پکڑ کے توڑ دیں گے۔ لہذا کافر کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، اسے نماز نہیں پڑھنی، اسے زکوٰۃ نہیں دینی، اسے روزہ نہیں رکھنا، اسے نیک کام نہیں کرنا، اسے یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، اور جتنی برائیاں چاہتا ہے کر، کوئی پابندی نہیں ہے۔
دوسری خصوصیت یہ ہے کہ باغ میں ایسا جی لگ جاتا ہے کہ باغ سے واپس لوٹنے کو چاہتا ہی نہیں. کافر کا دنیا میں ایسا جی لگا رہتا ہے کہ وہ دنیا سے گزرنا نہیں چاہتا ہے، مرنا نہیں چاہتا ہے. یہود کا حال قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے. وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. یہ یہود موت کی کبھی تمنا کر نہیں سکتے ان کاموں کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں. ان کو معلوم ہے کہ ہم نے کیا کرتوت کر رکھے ہیں اور کیا چیز آگے بھیج رکھی ہے. مرتے ہی اس کی جزا آئے گی. تو یہودی کبھی موت کی تمنا کر نہیں سکتے. یہی حال یہود کا نہیں. ہمارے اندر ہم جو مسلمان کہلاتے ہیں ان میں اللہ کے نیک بندے تو موت کی تمنا کرتے ہیں. پاکستان کے ایک بڑے حضرت گزرے ہیں، حضرت مولانا یوسف صاحب لدھیانوی. لندن میں میری ان سے آخری ملاقات ہوئی. ساتھیوں نے چائے پانی ٹی پارٹی مہمان کے اعزاز میں کی تھی. انہوں نے صرف شوربے کا ایک چند چمچے 2-3 چمچ جوس کے، جوس نہیں کیا کہتے ہیں مرغی کا نکالتے بناتے سوپ، 2-3 چمچے پیے. پھر ساتھیوں نے سب اڑا دیا. یہ جو جوان دسترخوان پر بیٹھتے وہ دسترخوان صاف کرنے کے لیے بیٹھتے. جب دسترخوان صاف ہو گیا، دسترخوان اٹھ گیا، سب چلے گئے تو ہم دونوں رہ گئے. تو حضرت نے مجھ سے فرمایا، مولوی صاحب سامان باندھ کر تیار بیٹھا ہوں، جب بلاوا آ جائے. یہ کہا سامان باندھ کے تیار بیٹھا ہوں، جب بلاوا آ جائے. ہم جدا ہوئے، میں انڈیا گیا، وہ پاکستان گئے. 1 مہینے کے بعد میں اطلاع آئی کہ کسی نے گولی مار دی، وہ شہید ہو گئے. تو اللہ کے نیک بندے تو اللہ سے ملنے کے لیے بےتاب ہیں، اور اللہ سے ملنا موت کے بعد ہوگا. لیکن جن کا کردار صحیح نہیں ہے، کرنے کے کام کیے نہیں ہیں، نہ کرنے کے کام کر رکھے ہیں، تو ہم مسلمانوں میں بھی موت کی تمنا بڑی مشکل سے کرتا ہے. ایسا بندہ اسے معلوم ہے کہ مرنے کے بعد میرا کیا حشر ہونا ہے، کیا حال ہونا ہے، تو موت کی تمنا بڑی مشکل سے کرتا ہے. بس میرے بھائیوں، یہ کسوٹی ہے. کسوٹی جانتے ہو؟ پہلے ایک پتھر ہوتا تھا، اس پر سونا کو رگڑو، سفید لکیر آئی تو سونا کھرا ہے، کالی لکیر آئی سونا کھوٹا ہے. وہ پتھر ہوتا تھا، وہ کسوٹی کہلاتا تھا. یہ کسوٹی ہے. اپنے گریبان میں منہ ڈالو، جھانکو، اور مرنے کے لیے تم تیار ہو یا نہیں ہو. اگر تم دل سے مرنے کے لیے تیار ہو تو سمجھ لو کہ تمہارا ایمان اور ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کی دولت تمہیں حاصل ہے. اور اگر تم نے گریبان میں جھانکا اور جی مرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو سمجھ لو کہ ایمان میں کھوٹ ہے یا ایمان صحیح ہے تو پھر اعمال میں کمی ہے، اس وجہ سے مرنے کے لیے تیار نہیں. کسی جگہ جانا ہے، وہاں ہمارا رسپیکٹ ہوگا، استقبال ہوگا، ہاتھوں ہاتھ ہمیں لیا جائے گا، پلاؤ زردہ کھلایا جائے گا، تو آدمی بےتاب رہتا ہے وہاں پہنچنے کے لیے. اور اگر معلوم ہو جائے کہ وہاں پہنچوں گا فوراً پولیس کھڑی ہوگی ہتھکڑیاں لے کر، اور ہتھکڑیاں ڈال کر جیل میں پہنچائے گی، تو کبھی بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو یہ کسوٹی ہے. اس کسوٹی پر مجھے بھی، آپ کو بھی، ہر ایک کو اپنا جائزہ لینا ہے کہ میرے ایمان اور عمل کا کیا حال ہے. اس سے فیصلہ ہو سکتا ہے.
تو جو مومن ہے اس کا حال تو یہ ہے، لیکن کافر ہے وہ تو کبھی بھی مرنا نہیں چاہتا ہے۔ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، یہ جو اللہ کے دین کا انکار کرنے والے بندے ہیں وہ تو یہ تمنا رکھتے ہیں کہ 1000 ایئرز کی لائف مل جائے۔ 1000 ایئر کے 80 سال کے بعد میں آنکھیں کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں، کان سنتے نہیں ہیں، منہ میں ایک دانت نہیں رہا، ٹانگوں میں طاقت نہیں رہی، ہاتھوں کو پکڑنے کی سکت نہیں رہی۔ پوچھو چچا مرنا ہے؟ نہیں بیٹا، ابھی مجھے 100 سال جینا ہے، مرنے کے لیے تیار نہیں چچا۔ سارے اعضاء نے جواب دے دیا مگر وہ مرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ لائف کی ایسی مایا اور محبت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، کتنا بھی گیا گزرا ہو جائے مرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے نیک بندوں کا یہ حال نہیں ہے، یہ کافروں کا حال ہے، یا وہ لوگ جو کافروں جیسے اعمال کرتے ہیں ان کا یہ حال ہے۔ بہرحال گارڈن کی 2 خصوصیتیں ہیں، دل لگ جاتا ہے، تو کافر کا دل اس دنیا میں لگا ہوا ہے۔ دوسرا، کوئی پابندی نہیں ہے گارڈن میں، جدھر چاہو گھومو پھرو، کافر کے لیے بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ وہ بھی ساری دنیا کوئی کام، ہر برائی کرتا ہے، ہر نیک کام سے دور بھاگتا ہے۔ اس معنی کر کے حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ الدنیا سجن الکافر، دنیا کافر کا جیل خانہ ہے، اور مومن کا نہیں، دنیا مومن کا جیل خانہ ہے اور کافر کا باغ ہے۔ پھر اس دنیا کے بعد جب دوسری دنیا آئے گی تو معاملہ الٹ جائے گا۔ کبھی پریس میں آپ گئے؟ جس پلیٹ سے کاغذ پر چھپتا ہے اس پلیٹ پر دیکھو الٹے حرف ہوں گے، اس پر رلا گھومے گا، پھر وہ کاغذ پر جا کر پلیٹ لگے گی تو سیدھے حرف ہو جائیں گے۔ اور پریس میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہر آدمی کی آفس میں ربڑ کی مہر ہوتی ہے، اس مہر کو یوں کر کے دیکھو سارے حروف الٹے ہیں، اس کو سیاہی میں بسا کر کے کاغذ پر جمایا تو حروف سیدھے ہو گئے۔ یہ نقشہ آخرت میں پلٹ جائے گا۔ آخرت میں مومن کے لیے جنت ہے، باغ ہے، اور باغ نہیں باغات ہیں، ایک نہیں بے حساب باغات ہیں۔ اور کافر کے لیے جہنم ہے، اور جہنم کے بارے میں سورہ بنی اسرائیل میں ہے وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے جیل خانہ بنایا ہے۔ جب کافر جہنم میں پہنچے گا تو جہنم کا جو جیلر ہے اس فرشتے کا نام ہے مالک، جو جہنم کا داروغہ ہے، سپرنٹینڈنٹ ہے، اس کے آرڈر کے خلاف سانس نہیں لے سکتا جہنمی۔ جس طرح اس کا حکم ہوگا اسی طرح سے دوزخ میں کافروں کو رہنا ہے، اور تا ابد رہنا ہے، مگر ان کا جہنم میں کبھی بھی دل لگے گا ہی نہیں۔ بار بار مالک کے یہاں درخواست دیں گے کہ ہمیں ایک دن ہفتے میں ہولی ڈے کا ملنا چاہیے، چھٹی ملنی چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے کہ مالک 1000 ایئرز کے بعد جواب دے گا انکم ماکثون، تمہیں اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، چھٹی ملنے کا سوال ہی نہیں۔ 1000 سال انتظار کرنے کے بعد جواب آیا، اس وقت اس کی مایوسی کا کیا حال ہوگا؟ تو کافر کا دوزخ میں جی لگے گا ہی نہیں، اور مرضی نہیں چلے گی اس کی۔ مالک جو داروغہ ہے وہ جو کہے گا وہی کرنا ہے۔ اور مومن جب دوسری دنیا میں پہنچا تو حروف سیدھے ہو گئے،
باغ نہیں باغات ملے، اور ایسے باغات ملے کہ جہاں سے وہ کبھی منہ ہونا چاہے گا ہی نہیں، ایسا جی اس کا لگ جائے گا جیسے باغ میں جی لگتا ہے، ایسا جنت میں مومن کا ایسا جی لگ جائے گا کہ لا یبغون عنہا حولا، وہ وہاں سے دوسری جگہ جانا ہی نہیں چاہے گا۔ اور جنت میں پہنچنے کے بعد میں فیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین، جنت میں پہنچنے کے بعد میں جو جی چاہے گا ملے گا، اور آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں ایسا منظر ہوگا۔ آج کل دنیا ہائی وے کے دونوں طرف شاندار درخت لگاتے ہیں، پھول پھلواریاں، تاکہ آدمی ڈرائیونگ کرتا بھی جائے، دائیں بائیں درختوں کا منظر بھی دیکھتا جائے۔ تو جنت میں بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ایسے مناظر دیکھنے کو ملیں گے جس سے آنکھوں کو سرور حاصل ہوگا، اور اسی مناظر میں بیوی بھی ہے، حوریں بھی ہیں، اور حوریں اور بیوی کے علاوہ جنت میں ایسے ویو ہیں، ایسے مناظر ہیں کہ آدمی دیکھ کر خوش ہو جائے۔ اور جو جی چاہے وہ ملے گا۔ گلاب جامن لاؤ، پلیٹ بھر کر آئی، خوب کھائی۔ لڈو لاؤ، پلیٹ بھر کر آئی، تو وہ لڈو بھی گلاب جامن جیسے ہی ہیں۔ تو پھر یہ جنتی کہیں گے یہ گلاب جامن تو ہم نے ابھی کھائے ہیں، ہم نے لڈو منگوائے ہیں۔ تو فرشتے کہیں گے یہ لڈو ہیں، آپ کھا کر تو دیکھیں۔ اب جو اسے کھایا تو لڈو کی مزہ آ رہا ہے۔ وہ اتو بھی متشابہ، جنات میں رزق لائے گا ہم شکل، دیکھنے میں دونوں گلاب جامن ہے، حالانکہ پہلا گلاب جامن تھا، اب تو لڈو ہے، اس کا مزہ لڈو جیسا ہے۔ ایک جیسے پھل رزق لایا جائے گا جنت میں۔ اب طبیعت حشاش بشاش ہو گئی، بھئی واہ، ہم سمجھتے تھے کیا اور نکلا کیا۔ ایک مولانا صاحب نے یہ مضمون بیان کیا کہ جنت میں جو جی چاہے ملے گا۔ تو ایک دیہاتی نے پوچھا، اجی مولوی جی جنت میں حقہ بھی ملے گا؟ یو پی میں دیہاتی حقے کے بڑے عاشق، تو اس نے پوچھا کہ جنت میں حقہ بھی ملے گا؟ آج کے کہیں بھئی جنت میں بیڑی ملے گی پینے کو، سگریٹ ملے گی پینے کو۔ تو مولانا صاحب نے کہا کہ اگر تیرا جی اس گندی چیز کو پینے کو چاہے گا تو ضرور ملے گا، بیڑی بھی ملے گی، سگریٹ بھی ملے گی، حقہ بھی ملے گا۔ مگر جنت میں آگ نہیں، بیڑی سگریٹ جلانے کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا، حقہ بھرنے کے لیے جاؤ جہنم میں سے آگ لے کر آؤ۔ کیوں؟ جنت میں آگ تو ہے نہیں، تو آگ کے بغیر چنگاریوں کے بغیر حقہ کیسے تازہ ہو؟ جاؤ جہنم میں بھر کر آؤ۔ بہرحال اللہ